السلام علیکم۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چین پاک اقتصادی راہداری کی 10ویں سالگرہ پر شی جن پنگ کا تہنیتی پیغام۔ چینی وزارت دفاع کی امریکہ کی جانب سے تائیوان کو فوجی امداد کی فراہمی کی شدید مخالفت۔ چینی وزارت تجارت کی ڈرونز کی ایکسپورٹ کنٹرول پالیسی سے متعلق وضاحت۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 31 تاریخ کو چینی صدر شی جن پنگ نے اسلام آباد میں منعقدہ چین پاک اقتصادی راہداری کے افتتاح کی 10ویں سالگرہ کی تقریب پر مبارکباد کا پیغام ارسال کیا۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ سی پیک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا اہم اولین منصوبہ ہے۔ 2013 میں اس کے آغاز سے اب تک دونوں ممالک مشترکہ مشاورت، مشترکہ تعمیر اور مشترکہ شیئرنگ کے اصولوں کے مطابق سی پیک منصوبوں کی تعمیر کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اس حوالے سے متعدد ابتدائی ثمرات بھی حاصل کیے گئے ہیں، جن کی بدولت نہ صرف پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی کو نئی قوت محرکہ ملی ہے، بلکہ خطے میں باہمی رابطے اور انضمام کے عمل کے لیے بھی اچھی بنیاد ڈالی گئی ہے۔ چین پاک اقتصادی راہداری چین اور پاکستان کے درمیان 4 موسموں کی دوستی کا جیتا جاگتا ثبوت بن چکی ہے۔ یہ راہداری دونوں ممالک کے درمیان نئے دور میں قریب ترین چین پاک ہم نسب معاشرہ تشکیل دینے میں اہم حمایت بھی فراہم کر رہی ہے۔ شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ مستقبل میں چین پاکستان کے ساتھ مل کر اعلیٰ معیاری، پائیدار اور عوام دوست اہداف پر قائم رہتے ہوئے منصوبہ بندی اور انتظامات کو بہتر بنانے اور تعاون کو توسیع دینے کا خواہاں ہے، تاکہ سی پیک کو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اعلیٰ معیار کے ساتھ مشترکہ تعمیر کے شعبے میں ایک مثالی منصوبہ بنایا جائے۔ چاہے عالمی صورتحال میں کتنی ہی تبدیلیاں رونما کیوں نہ ہوں، چین ہمیشہ ثابت قدمی سے پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا اور ہاتھ میں ہاتھ لیے اور شانہ بشانہ آہنی دوستی کو فروغ دیتے ہوئے ترقی اور سلامتی کو بہتر انداز میں مربوط کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بہتر معیار کے ساتھ وسیع تر پیمانے پر مزید گہرا تعاون کرتے ہوئے چین پاک آل ویدر اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو نئی بلندی تک پہنچائیں گے اور دونوں ممالک نیز خطے کی امن و خوشحالی کے لیے مزید خدمات سر انجام دیں گے۔ سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری چینی صدر مرکزی فوجی کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ نے سیلاب سے نمٹنے کے لیے اہم ہدایات جاری کی ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ حالیہ دنوں طوفان دکسوری کے باعث شمالی چین اور دریائے زرد اور دریائے ہواہیز سے ملحقہ علاقوں میں شدید بارشیں ہوئیں، جس سے سیلاب اور دیگر آفات سامنے آئیں۔ بیجنگ، ہیبے اور دیگر مقامات پر بھاری جانی نقصان ہوا۔ صدر شی نے ہدایات جاری کی کہ تمام علاقوں میں لاپتہ اور پھنسے ہوئے افراد کو فوری ریسکیو کیا جائے اور زخمیوں کا بہتر علاج معالجہ کیا جائے۔ انہوں نے سیلاب اور ارضیاتی آفات سے متاثرہ افراد کے لیے مناسب انتظامات کرنے، نقل و حمل، ٹیلی مواصلات اور بجلی کی سہولیات سمیت تباہ شدہ بنیادی ڈھانچے کی فوری مرمت اور کام اور زندگی میں معمول کے نظم و ضبط کو جلد از جلد بحال کرنے کی کوششوں پر زور دیا۔ اطلاعات کے مطابق اطالوی وزیر دفاع گائیڈو کریسٹو نے 30 تاریخ کو کہا کہ اطالوی حکومت کا 4 سال قبل چین کے بیلٹ اینڈ روڈ اقدام میں شامل ہونے کا فیصلہ لاپرواہی پر مبنی تھا، کیونکہ اس نے اٹلی کو چین کی برآمدات میں بہت زیادہ اضافہ کیا، لیکن چین میں اطالوی برآمدات کی حوصلہ افزائی کرنے میں ناکامی رہی۔ اس حوالے سے صحافی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بیلٹ اینڈ روڈ تعاون کی مشترکہ تعمیر نے چین اور اٹلی کے درمیان عملی تعاون کے لیے ایک نیا پلیٹ فارم تعمیر کیا ہے اور معیشت، تجارتی اور کاروباری تعاون میں بہت سے عملی نتائج بھی حاصل کیے گئے ہیں۔ اطالوی اعداد و شمار کے مطابق اس سال کے پہلے 5 مہینوں میں چین کو اٹلی کی برآمدات میں سال بسال 58% اضافہ ہوا ہے۔ یہ دونوں فریقوں کے مفاد میں ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ کو مشترکہ طور پر تعمیر کرنے کے لیے تعاون کی صلاحیت کو مزید بروئے کار لایا جائے۔ چینی وزارت دفاع کے ترجمان تھان کیفی نے امریکہ کی جانب سے تائیوان کو فوجی امداد کی فراہمی سے متعلق میڈیا کو بتایا کہ چین تائیوان علاقے میں امریکی فوجی امداد کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ یہ چین کے داخلی معاملات میں سراسر مداخلت ہے۔ اس سے چین کے اقتدار اعلیٰ اور سلامتی مفادات کو شدید نقصان پہنچتا ہے اور آبنائے تائیوان میں امن و استحکام کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ امور تائیوان کا تعلق چین کے بنیادی مفادات سے ہے۔ یہ چین امریکہ تعلقات میں ایک ناقابل تسخیر سرخ لکیر ہے۔
سلطنت پسندانہ اور سرد جنگ کی ذہنیت رکھنے والی بعض امریکی قوتیں ہتھیاروں کی فروخت، فوجی اور تربیتی امداد، تائیوان کی علیحدگی پسند قوتوں کے ساتھ گٹھ جوڑ اور آبنائے تائیوان میں کشیدگی کو بھڑکانا جیسے منفی حربوں کے ذریعے امریکہ اور تائیوان کے فوجی تعلقات کو مضبوط بنا رہی ہیں۔ ہم امریکہ پر زور دیتے ہیں کہ وہ امریکہ اور تائیوان کی ہر قسم کی فوجی گٹھ جوڑ کو روکے اور غلط اور خطرناک راستے پر مزید آگے نہ بڑھے۔ چینی مسلح افواج آبنائے تائیوان کی صورتحال پر گہری توجہ دیتی ہے، ہمیشہ اعلیٰ درجے کی نگرانی کرتی ہے، قوم اقتدار اعلیٰ اور علاقائی سالمیت کا مضبوطی سے تحفظ کرتی ہے اور آبنائے تائیوان میں امن اور استحکام کا مضبوطی سے تحفظ کرتی ہے۔ 31 جولائی کو چین کی وزارت تجارت کے ترجمان نے ڈرونز کی ایکسپورٹ کنٹرول پالیسی سے متعلق نامہ نگار کے سوال کا جواب دیا۔ ترجمان نے کہا کہ اعلیٰ کارکردگی والے UAV میں کچھ فوجی خصوصیات ہیں اور ان پر برآمدی کنٹرول کو نافذ کرنا ایک بین الاقوامی عمل ہے۔ 2002 کے بعد سے چین نے بتدریج ڈرونز پر برآمدی کنٹرول نافذ کیا ہے اور کنٹرول کا دائرہ کار اور تکنیکی معیارات بین الاقوامی معیارات کے مطابق ہیں۔ حالیہ برسوں میں UAV ٹیکنالوجی نے تیزی سے ترقی کی ہے، ایپلیکیشن منظرنامے میں توسیع ہوئی ہے اور کچھ اعلیٰ کارکردگی والے سویلین UAV کے فوجی استعمال میں تبدیل ہونے کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ UAV کے ایک بڑے پروڈیوسر اور برآمد کنندہ کی حیثیت سے چین نے مکمل جانچ کی بنیاد پر UAV پر برآمدی کنٹرول کو مناسب طور پر بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اور کسی خاص ملک یا خطے کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ ترجمان نے کہا کہ چینی حکومت ہمیشہ عالمی سلامتی اور علاقائی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم رہی ہے اور ہمیشہ فوجی مقاصد کے لیے سویلین ڈرونز کے استعمال کی مخالفت کرتی رہی ہے۔ چین کے 31 صوبوں نے سال کی پہلی شش ماہی میں معاشی ترقی کے اپنے اہم اشاریوں کا اعلان کیا ہے۔ اعداد و شمار سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ سال کی پہلی شش ماہی میں ان علاقوں کی معیشت نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور ان کی جانب سے سالانہ ترقی کے ہدف کو بہتر طریقے سے مکمل کرنے کا امکان ہے۔ سال کی پہلی شش ماہی میں چین کے 15 صوبوں جیسے جیانگسو اور زیچیانگ کی شرح نمو 5.5% کی قومی شرح نمو سے تجاوز کر گئی۔ ان میں شنگھائی، ہائنان، اندرونی منگولیا اور زیچیانگ کی شرح نمو 6.8% سے زائد رہی۔ چین کے 13 صوبوں کی کل GDP 2 ٹریلین یوان سے تجاوز کر گئی۔ امریکی کانگریس کے ایوان نمائندگان نے حال ہی میں ایک بل منظور کیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی قرارداد 2758 صرف عوامی جمہوریہ چین کی حکومت کو اقوام متحدہ میں چین کے واحد جائز نمائندے کے طور پر تسلیم کرتی ہے، لیکن اقوام متحدہ میں تائیوان کی نمائندگی کے مسئلے کو حل نہیں کرتی اور نہ ہی یہ عوامی جمہوریہ چین اور تائیوان کے درمیان تعلقات پر کوئی موقف اختیار کرتی ہے۔ امریکہ کی جانب سے اس طرح کی دلیل جنرل اسمبلی کی قراردادوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کی قرارداد 2758 کے مطابق عوامی جمہوریہ چین کے تمام حقوق کو بحال کیا گیا اور تائیوان کے غیر قانونی نمائندوں کو فوری طور پر نکال دیا گیا۔ قرارداد میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ کوئی نام نہاد دو چین اور ایک چین ایک تائیوان اور دیگر مسائل بالکل موجود نہیں ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرارداد نے اقوام متحدہ میں پورے چین کی نمائندگی کا مسئلہ سیاسی، قانونی اور نظام کے لحاظ سے مکمل طور پر حل کر دیا ہے۔ امریکہ ایک چین کے اصول کو داخلی قانون کا استعمال کر کے چیلنج کرتا ہے، جو جنگ کے بعد کے عالمی نظام، عالمی برادری کے عمومی اتفاق رائے، عالمی قانون کے اصولوں اور عالمی تعلقات کے بنیادی ضوابط کو چیلنج کرتا ہے اور اس بات کی مزید تصدیق کرتا ہے کہ امریکہ عالمی نظم و نسق میں سب سے بڑا خلل ڈالنے والا ملک ہے۔ افغانستان مسلسل 4 سال سے خشک سالی کا شکار ہے اور زیر زمین پانی کی سطح گر رہی ہے۔ اس سال کی گرم اور خشک آب و ہوا کے ماحول میں پانی کی فراہمی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ بہت سے لوگوں کو پانی خریدنے کے لیے زیادہ قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، جو ان میں سے اکثر کے وسائل سے باہر ہے۔ برطانیہ کی برسٹل یونیورسٹی کی حالیہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ نسبتاً کمزور سماجی و معاشی حالات کے حامل ممالک اور خطے جیسے افغانستان، پاپوا نیو گنی اور کچھ وسطی امریکی ممالک زیادہ گرمی کا سامنا کرنے پر شدید نتائج کا شکار ہو رہے ہیں۔ اگست 2021 میں افغانستان سے امریکی فوج کے اچانک انخلاء کے ساتھ 20 سال سے جاری امریکی فوجی کارروائیوں کے باعث افغانستان میں جان و مال کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ افغانستان کے مختلف حصوں میں بنیادی ڈھانچے کی حالت مخدوش ہے اور بڑی تعداد میں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔